السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو شوبز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی واسطہ ہے اور نہ شوبز والوں کو جانتا ہوں، لیکن مہینہ ایک گزرا ہے اور اس مہینے کے اندر اتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاکر تھی کوئی، چاہے اس کا شوبز سے تعلق تھا یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی، کہ ناگہانی اموات، جیسے ثنا یوسف کا کہ اچانک ایک مرڈر ہو گیا، صرف 17 سال اس کی عمر تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو ایک اور واقعہ بھی میری نظر سے گزرا تو بڑا دلی افسوس ہوا کہ ہم دنیا کی چمک دمک کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور موت کا پتہ نہیں کہ پل بھر میں موت آ جاتی ہے۔ اور وہ نام ہے حمیرہ اصغر کا، ایک ایسا نام جو پاکستان میں ابھرتا ہوا اور چمکتا ہوا ستارہ سمجھا جاتا تھا، اور ماڈلنگ، ٹی وی شوز، کچھ ڈراموں میں بھی کام کیا، کمرشل ایڈز میں کام کیا، سوشل میڈیا پر فعال تھی، مگر نجی زندگی جو تھی وہ بالکل اکیلی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اور کئی بار تنقید کا نشانہ بھی بنی مختلف وجوہات کی بنا پر۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی شہرت کے پیچھے کتنا درد چھپا ہے۔ اور پھر ایک دن اچانک خبر ملتی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں مردہ پائے گی۔ جو ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 1 مہینہ پرانی لاش ہے۔ تو ایک بڑی کربناک سی بات ہے کہ 1 مہینہ پرانی لاش اور کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی تعلق نہیں تھا خاندان والوں سے، حالانکہ موت سے 2 مہینہ پہلے ان کے ایک جو ہے وہ بیان آیا تھا کہ میری فیملی سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور بہت اچھے مراسم ہیں اور ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، لیکن لاش دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ خیر، پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جب موبائل ٹٹولا گیا تو رشتہ داروں کی فہرست میں بھائی کا نمبر نکلا۔ چنانچہ سب سے پہلے بھائی کو کال کی کہ آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے تو آ کے ڈیڈ باڈی وصول کر لیں۔ تو بھائی نے وہاں سے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری اور بھائی کہنے لگا کہ ہمارا تو بہن سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میرے والد سے رابطہ کریں، اور کال بند ہوگی۔ چنانچہ پولیس والوں نے دوبارہ جو ہے وہ والد سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا آپ آ کے لاش وصول کر لیں۔ تو والد صاحب نے کہا جی میرا تو بیٹی سے برسوں سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایسا جواب تھا کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی کہ والد اپنی اولاد کے بارے میں کہے کہ میرا تعلق ہی نہیں ہے اور وہ بیٹی جو دنیا سے گزر چکی ہے۔ اب پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی لاش وصول کرنے نہیں آئے گا تو ہم اس لاش کو لاوارث کر کے دفنا دیں گے۔ اب یہ تعلق کیوں والدین نے اس سے توڑا یا بھائیوں نے توڑا؟ کہ ایسا موقع کہ پولیس نے کیا فیصلہ کیا کہ لاش لاوارث سے دفنا دیں گے۔ اب ایسے موقع پہ نہ ماں ہے، نہ باپ کی دعا ہے، نہ بھائی کا ساتھ ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ آخر کوئی ایسی وجہ تو بنی ہوگی کہ اس نے شوبز میں آنا چاہا ہوگا اور والدین کی طرف اجازت نہیں ہوگی، بھائی نے روکا ہوگا، والدہ نے روکا ہوگا، رشتہ داروں نے روکا ہوگا، لیکن وہ نہ مانی ہوگی اور وہ دولت کے اور شہرت کے چکر میں شوبز میں آ گئی۔ یہ کہانی صرف حمیرہ اصغر کی نہیں ہے، یہ کہانی صرف حمیرہ اصغر کی نہیں ہے، یہ کہانی ان سب کی ہے کہ جو دنیا کی چمک دمک میں، فیشن میں اور دولت کے چکر میں اپنے ہی رشتوں کو بھول جاتے ہیں، اور جب رشتے ہی نہ رہے تو پھر انسان کیا باقی رہتا ہے؟ کیا یہی انجام نافرمانی کا، یہی صلہ بے حیائی کا، کیا یا ہم خود ہی پتھر دل ہو چکے ہیں؟ تو یہ جو حمیرہ اصغر کی موت ہے یہ سبق ہے ان سب کے لیے کہ خدا را اپنے رشتوں کو نہ چھوڑیں، دنیا کے فہم حاصل کرنے کے لیے اپنے تعلقوں کو نہ توڑیں، نافرمانیاں نہ کریں، ورنہ انجام ایسا ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچائے، ہمیں اللہ دین کی حیا عطا فرمائے، رشتوں کی قدر عطا فرمائے۔